کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں جنات کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں جنات کا مطالعہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنات کے واقعات کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انسانی ذہن کتنا پیچیدہ، کتنا گہرا اور کتنا تہدار ہے۔ جنات کے ذریعے بھی اس کا بخوبی تجربہ کیا جا سکتا ہے اور تجزیہ بھی۔ آپ ایک شخص پر تنویمی نیند طاری کیجیے اور اس نیند کو گہرا اور گہرا اور گہرا کرتے چلے جائیے، یہاں تک کہ معمول جس پر آپ نے تنویمی نیند طاری کی ہے کہ پوری ذہنی، دماغی اور اعصابی شخصیت آپ کی گرفت میں آ جائے گی اور وہ آپ کی کمانڈ اور حکم پر چلنے لگے گا۔ اس عالم میں آپ معمول کے جسم اور نفس پر جو کیفیت اور حالت طاری کرنا چاہیں گے وہ طاری ہو جائے گی۔ آپ اس کے جسم میں سوئیاں چبھوئیے اور کہیے کہ ان سوئیوں یا چھریوں کی چبھن یا کاٹ تمہیں قطعاً محسوس نہ ہوگی۔ کیا مجال جو محسوس ہو جائے۔ اس کے جسم پر انگارے رکھ دیجئے اور کہیے کہ تمہارا جسم قطعاً نہ جلے گا۔ کیا امکان کے جل جائے، یا اس کے برخلاف یہ سجیشن دیجئے کہ میں تمہارے سر پر رومال رکھتا ہوں مگر تم محسوس کرو گے کہ پہاڑ اچانک میرے سر پر پھٹ پڑا ہے۔ چنانچہ معمول کے سر پر رومال رکھتے ہی وہ اس طرح چیخے گا، اچھلے گا، تڑپے گا جس طرح واقعی لاکھ من کا بوجھ سر پر رکھ دیا گیا ہو۔ آپ تنویمی نیند کے عالم میں معمول کے جس حصہ جسم کو چاہیں شل کر دیں، بے جام کر دیں، بے حرکت کر دیں۔ الغرض تنویمی نیند انسانی جسم کو اس حالت میں لے آتی ہے کہ بڑے بڑے آپریشن کر دیے جاتے ہیں اور معمول کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو سوئے تنویم کے وہ اثرات ہیں جو انسانی جسم پر پڑتے ہیں اور اس میں غیر معمولی قوتیں یا صلاحیتیں بیدار کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ذہن کی طرف۔ تنویمی کیفیت میں معمول عامل کے اشارے پر غیر معمولی کیفیات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس قسم کا ایک مظاہرہ مجھے یاد ہے۔ معمول کو تنویمی نیند کے عالم میں حکم دیا گیا کہ تم یہ محسوس کرو کہ میں اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ اس حکم یا ترغیب کو کئی بار دہرایا گیا۔ آخر معمول نے اقرار کیا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہے۔ عامل یہی فکرہ بار بار دہرائے جا رہا تھا کہ تم محسوس کرو کہ میں اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں، باہر نکل گیا ہوں۔ 5-7 منٹ کے بعد معمول نے اطلاع دی کہ میں اپنے جسم سے باہر آ گیا ہوں اور یہ میرے سامنے صوفے پر میرا جسم پڑا ہے۔ معمول سے سوال کیا گیا کہ تم اس حالت میں یعنی جسم سے باہر آ کر کیا کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل ہلکا پھلکا، جیسے میرے اندر وزن ہی نہیں ہے، جیسے میں ہوا کی طرح لطیف ہوں۔ اس کے بعد عامل سے کہا کہ تم برق رفتاری کے ساتھ لاہور چلے جاؤ۔ چلے گئے؟ جی ہاں، میں چشمے زدن میں لاہور پہنچ گیا اور میں اب فلاں گلی اور فلاں محلے سے گزر رہا ہوں اور بھائی خالد کا مکان میرے سامنے ہے۔ عامل نے کہا مکان کے اندر داخل ہو جاؤ اور تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ بھائی خالد اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی بیوی کہاں ہے، بڑی بچی کہاں ہے، اور وہ جو ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ معمول نے کہا کہ بھائی خالد غسل خانے میں ہے، بھائی شاپنگ کے لیے خرید و فروخت کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں، بڑی بچی کو بخار ہے اور مہمان چلے گئے ہیں۔ جب تنویمی معمول بھائی خالد کے مکان کی تفصیل بیان کر چکا تو عامل نے اسے حکم دیا کہ اچھا اب واپس آ جاؤ۔ آ گئے واپس؟ جی ہاں آ گیا۔ تو اپنے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہو گیا۔ اس کے بعد سجیشنز کے ذریعے معمول کی تنویمی کیفیت کو ختم کر دیا گیا۔ چند لمحے بعد معمول بالکل ہوش و حواس میں تھا۔ فوراً ہی لاہور کو ٹیلی فون کر کے بھائی خالد سے پوچھا کہ کیا آپ اس وقت غسل خانے میں تھے؟ کیا بھابھی خریداری کے لیے بازار گئی ہیں؟ کیا زرینہ بڑی بچی کو بخار ہے؟ کیا آپ کے مہمان چلے گئے؟ انہوں نے ایک ایک بات کی تصدیق کی اور حیرت سے پوچھا کہ یہ ساری باتیں تمہیں کس طرح معلوم ہوئی؟ کیا تمہیں علم غیب حاصل ہے؟ یہ واقعہ میرا چشم دید ہے۔ کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ نفس انسانی کتنے عجائبات کا خزانہ ہے؟ خیر، یہ ایک اور بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ سائنس کی روشنی میں جنات کی حقیقت کیا ہے؟ عقیل احمد نے کوئٹہ سے لکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ جن موجود ہیں۔ میری بچی ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، اس کے کپڑوں میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، گھر کی چیزیں یہاں تک کہ باری باری سامان اور الماریاں
कहीं से कहीं उठता चला जाता है और हवा में चक्कर लगाता और फिर आहिस्तगी के साथ जमीन पर रख दिया जाता है, जैसे दो कोई खेल खेल रहे हैं। अकील अहमद का बयान मेरे लिए ना तो नया है और ना ही अनोखा। मैं इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात का शाहिद ऐनी रहा हूँ और इस मौजू पर बेशुमार हद पढ़ लिख चुका हूँ, सदा लोगों के मुशाहिदात सुन चुका हूँ। अगर ये वाक़यात, तजुर्बात और मुशाहिदात सही हैं और बहुत से वाक़यात की तस्दीक की जा चुकी है, तो सवाल ये पैदा होगा कि साइंस की रोशनी में जिन्नात का मुताला किस तरह से किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।